اللہ سبحان اللہ۔ حضور کا خطاب ہو رہا ہے، ایک بوڑھی عورت آتی ہے لکڑی ٹیکتے ہوئے، حضور اپنا خطاب روک دیتے بند کر دیتے ہیں اور اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے لیے اپنی چادر بچھا دیتے ہیں۔ محفل ختم ہو گئی، وہیں بوڑھی عورت کے آنے سے پہلے محفل وہیں ختم ہو گئی، وہ آئی ان کو دیکھ کر محفل ختم، سب ختم۔ حضور اٹھ کر گئے، چادر بچھائی، وہ بوڑھی عورت بیٹھ گئی۔ جب تک وہ بیٹھ کر باتیں کرتی رہی، حضور اس کے پاس بہت توجہ سے اس کی گفتگو سنتے رہے۔ صحابہ کو رشک آ گیا، کون ہے یہ خوش نصیب بڑھیا جس کے لیے محفل ختم کر دی حضور نے، جانے محفل نے اپنی محفل ختم کر دی، اس کے لیے اپنی چادر بچھائی، اس کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں۔ جب وہ جانے لگی تو حضور نے اس کو بوسے دیے۔ ہائے، جس کے نام پہ لوگ انگوٹھے چومتے ہیں، حضور کسی کو بوسے دے رہے ہیں۔ اور جب وہ جانے لگی تو حضور نے اس کو بوسے دی، اور وہ جب جانے لگی تو صحابہ کرام کو رشک آیا، پوچھا حضور ہمارے ماں باپ پہ قربان، یہ کون خوش نصیب ہے؟ حضور یہ کون خوش نصیب ہے؟ تو سرکار نے فرمایا یہ میری امی حلیمہ سعدیہ ہے جس نے مجھے دودھ پلایا ہے، یہ میری دودھ پلانے والی ماں ہے۔ اللہ اکبر! صحابہ کرام نے حیرت سے، یہ حلیمہ ہے، حلیمہ! اللہ اکبر! جب دودھ پلانے والی ماں کا اتنا احترام ہے، اگر حقیقی ماں آمنہ حیات ہوتی تو حضور اس کا کتنا احترام فرماتے۔ اللہ اکبر! یہ اللہ کے رسول ہے۔ اور جب حلیمہ سعدیہ جانے لگی تو سرکار نے خدیجۃ الکبریٰ سے فرمایا، ام المومنین سے 400 بکریاں ان کو دے دی جائے تاکہ یہ اپنے قبیلے میں جا کر کے سکون کی زندگی گزارے۔ حضور نے اپنی امی حلیمہ سعدیہ کو 400 بکریاں اس وقت تو تحفے میں عطا فرمائی۔ پوری زندگی اللہ کے رسول علیہ السلام ان کو دیتے رہے، نوازتے رہے۔ بتاؤ میرے بھائیوں، دوستوں پہ خرچ کرنے والوں، ماں باپ کو ترسانے والوں ہے اللہ اللہ، جس سے ماں باپ ناراض ہیں اس سے اللہ بھی ناراض ہے۔ کتنی ہی بڑی داڑھی کر لیجئے، کتنی خوبصورت ٹوپیاں پہن لیجئے، کتنی خوبصورت لباس اختیار کر لیجئے، کتنے ہی نمازی بن جائیے، اگر ماں باپ ناراض ہے اللہ بھی ناراض ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور تو کرو، ذرا سوچو تو صحیح، ماں باپ کی ضرورت کس کو نہیں ہے؟ یاد رکھنا، کتنی ترقی کر لو، کتنی عروج پر پہنچ جاؤ، میرے بھائیوں اگر ماں باپ کی دعا آپ کے دامن میں نہیں ہے، آپ کے پڑھنے میں ماں باپ کی دعا نہیں ہے، ایک دن تباہی ہے، ایک دن بربادی ہے۔ اللہ اکبر! ایک دن رسوائی ہے۔ یاد رکھنا، جس نے ماں باپ کی توہین کی ہے، مرنے سے پہلے وہ رسوا ہوا ہے اور وہ رسوا ہو کر کے رہے گا۔ ماں باپ کی توہین کرنے والا اس وقت تک مرتا نہیں ہے جب تک کہ وہ ذلیل نہیں ہو جاتا، جب تک وہ رسوا نہیں ہو جاتا۔ میری قوم کے جوانوں، آج پسند کی شادیوں کے چکر میں، آج دوستوں کے چکر میں، اللہ اکبر ذرا غور تو کریں، 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ ہم اگر پردیس میں ہو، دوستوں کو فون کریں گے، واٹس ایپ کریں گے، کیا کبھی ماں باپ کو بھی فون کرتے ہو؟ کبھی ماں باپ کی بھی خیر کریں؟ میرے بھائیوں آج ہمارے ماں باپ ہمارے منتظر ہیں، انتظار میں ہیں کہ میرا بچہ مجھے فون کر کے میری خیریت پوچھے۔ گھر میں آتے ہو اور سیدھا گھر میں داخل ہو جاتے ہو، ماں دعا کر دی میرا بیٹا خیر سے آئے، ماں دعا کر دی میرا بیٹا خیر سے آئے، اور بیٹے کا حال یہ گھر میں داخل ہوا تو اس نے ماں کی خیریت بھی نہیں پوچھی۔ یہ حالات ہیں۔ یاد رکھنا، کسی کے خوبصورت سے خوبصورت چہرے کو دیکھنے سے آپ کو وہ ثواب نہیں ملتا جو ماں باپ کے جھری پڑے ہوئے چہروں کو دیکھنے سے ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو فرما بردار بیٹا، فرما بردار بیٹا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرما بردار بیٹا اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھے، اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے نا میرے بھائیوں، جس دن یہ چہرے زمین میں دفن ہو جائیں گے، جس دن یہ چہرے زمین کے اندر گڑ جائیں گے، اس دن ان چہروں کو یاد کرو گے۔ اپنے ماں باپ کا احسان بھول گئے میرے بھائیوں؟ وہ ماں جس نے 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں ہمیں رکھا، ارے جاؤ مرد ہو مرد، اپنی طاقت پر گھمنڈ اور غرور ہے، کسی اس بندے سے جا کر سوال کرو جس کے کڈنی کے اندر، جس کی کڈنی میں پتھری ہو گئی ہے، چند MM کی پتھری اگر مرد کے گردے
میں ہو جائے تو مرد اس کے درد سے زمین پر ہم نے تڑپتے دیکھا ہے. غور تو کریں, جو چند mm کی پتھری اپنے محفوظ گردے کے اندر سنبھال نہیں سکتا, اس ماں کو سلام کرو جس نے 3 کلو کا وزن 9 مہینے تک اپنی ماں نے, اس ماں نے اپنے پیٹ میں رکھا. اللہ اکبر. اور تمہیں پتا ہے جوانی کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد ماں کو چھوڑنے والوں, باپ کو چھوڑنے والوں, تمہیں پتا ہے اللہ اکبر, جب ماں ایک بچے کو جنم دیتی ہے تو وہ ہر لمحہ کبھی موت سے قریب ہوتی ہے, کبھی زندگی سے قریب ہوتی ہے. جنم دینے والی ماں موت اور زندگی کے مجدار میں جو ہے ایک دوسرے کے کناروں سے ٹکراتے رہتی ہے. جس ماں نے پیدائش کے وقت اتنے جھٹکے برداشت کیے, اللہ اکبر. میرے امام اہل سنت نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ بچے کی پیدائش عورت کو جو ہوتی ہے, اگر مرد کو اس مقام سے چوہا بھی نکل جائے تو مرد دوبارہ اس راستے جانے کے لیے کبھی تصور نہ کرے. لیکن ایک ماں کے جذبات دیکھو, اتنے درد سہ کر کے بچے کو جنم دیتی ہے, لیکن جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اگر کسی چیز سے درد ملتا ہے تو انسان اس سے پیار نہیں کرتا, اس کو بھول جاتا ہے. لیکن یہ ماں کی ممتا ہے, جیسے اس درد کے بعد بچہ گود میں آتا ہے سارا درد ایک سیکنڈ میں بھول جاتی ہے, اپنے سینے سے لگاتی ہے اس بچے کے لیے. پھر اللہ اکبر, ایک لمحے کے لیے وہ نہیں, اب پوری زندگی اس بچے کے لیے گزارتی ہے. اپنا پورا شباب ایک ماں اپنے بچے پر نچوڑ دیتی ہے. ہاں, جوانی کی دہلیز پر پہنچ کر اپنی جوانی پر گھمنڈ اور غرور کرنے والوں, یہ ماں اور باپ ہے جس کا شباب نچوڑ دیا گیا ہے تب تمہیں شباب اور جوانی ملی ہے. یہ ماں باپ ہے. ہاں, ہم لوگ جب پیشاب کرتے تھے پیشاب اور بستر گیلا ہو جاتا تھا, یہی ماں باپ تھے جو گیلے بستر پہ خود سوتے تھے اور ہمیں سوکھے پہ سلاتے تھے. ہاں, رات کے 2-3 بجے اگر ہم روتے ہوئے اٹھتے تھے, ماں مارتی نہیں تھی بلکہ سینے سے چمٹاتی تھی, دودھ پلاتی تھی, دودھ پی کر بھی روتے تھے, رات بھر لے کر کے بیٹھتی تھی. میری قوم کے جوانوں, یہ احسان بھول گئے. احترام انسانیت کا تو رونا ہی کیا ہے, جو ماں کا احترام نہ کرے, جو باپ کا احترام نہ کرے. ذرا غور کیجئے میرے بھائیوں, اور یاد رکھنا, اچھی طرح یاد رکھنا میری قوم کے جوانوں, آپ تہجد گزار بھی بن جاؤ تو بھی آپ کی عبادت قبول نہیں ہے جب تک ماں باپ کو راضی نہ کر لو. بلکہ حدیث پاک ہے, اگر کوئی شہید ہو جائے, شہید اور ماں باپ ناراض ہو یا دونوں میں سے ایک ناراض ہو, شہید ہو کر بھی اس کو جنت نہیں مل سکتی, جنت اس کا ٹھکانہ نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. میں اپنی گفتگو کو اینڈ کرنے لگا ہوں. یہ عنوان اتنا جذباتی ہے کہ میں خود کو قابو میں نہیں رکھ پاتا جب یہ عنوان آتا ہے, اس لیے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے پاس جو بھی نعمتیں ہیں وہ میری ماں کی دعا کی برکت ہے. اور میں لوگوں کو کہتا ہوں, اگر کسی عورت سے مرید ہونا جائز ہوتا تو پھر میں اپنی ماں کا مرید ہوتا. اللہ اکبر. یہ بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, لیکن ایسا نہیں ہے, عورتوں سے مرید نہیں ہو سکتے. اگر عورت سے مرید ہونا جائز ہوتا تو میں اپنی ماں کا مرید ہوتا, اس لیے کہ ہم نے جو سنا, دیکھا, پڑھا, ہمیں پتا چلا کہ ماں کی خدمت سے جو ملا ہے وہ کسی کی خدمت سے نہیں ملا ہے. ماں کی خدمت سے جو ملا ہے وہ کسی کی خدمت سے نہیں ملا ہے. اور آج بیویوں کی وجہ سے ادھر گھونگھٹ اٹھتا ہے, ادھر بیٹا ماں باپ کا باغی ہو جاتا ہے. آئیے میں چند باتیں عرض کر کے اپنی بات کو اینڈ کی طرف پہنچاؤں. عنوان جو آ گیا اس کو پورا کر لیتے ہیں. اللہ اکبر. ماں بچہ کتنا بھی بے وفائی کرے, کتنی بے وفائی کرے, ماں اپنے بچے سے پیار نہیں چھوڑتی. بلکہ بزرگوں نے کہا کہ اگر ماں مر بھی جائے تو ماں کے مردہ دل میں بھی بچوں کے لیے جذبات زندہ رہتے ہیں. جملے پہ غور کرنا, ماں کے مردہ دل میں بچوں کے لیے جذبات زندہ رہتے ہیں, ماں اس کو کہتے ہیں. ماں کو سمجھا ہی نہیں. بلکہ ایک بات کہہ دوں, ابھی امی پر بات کر رہے تھے علامہ, امی سے بنا ہے اور عربی میں کہتے ہیں ماں کو. تو امی کا مطلب ایک یہ بھی ہے ماں والا. نبی کی ایک شان یہ ہے ماں والا, کیونکہ نبی نے ماں. اب یہ ماں والے کے لیے بہت تشریح ہو سکتی ہے, یہ ماں والا کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جو مال سے محبت کرے سب سے زیادہ, لوگ کہتے ہیں یہ تو مال والا ہے.
جو علم سے محبت کرے سب سے زیادہ، لوگ کہتے ہیں یہ علم والا ہے، لوگ اپنے وطن سے محبت کرے تو یہ ممبئی والا ہے، یہ رودرپور والا ہے۔ حضور کو امی اس معنی میں کہا گیا، اگر کہا جائے کہ ماں والا، تو اس سے پتا چل رہا ہے کہ نبی اپنی ماں سے کتنی محبت فرماتے ہیں، کتنی محبت کرتے۔ یہ تو میں اگر وقت رہا تو پڑھوں گا کہ ماں سے کتنی جب ابوا سے گزرے تب اپنی امی کے مزار پر حاضر، جب ابوا سے گزرے تب حتیٰ کہ حجۃ الوداع میں کعبہ آباد میں جا رہے ہیں، ماں کے مزار پر پہلے جا رہے ہیں۔ یہ اپنے نبی کی شان ہے۔ اللہ، ماں کے دل میں جذبات ہوتے ہیں اولاد کے لیے، لیکن اولاد بے وفا، ماں باپ مرنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ ماں باپ کیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک جوان نے پڑھا لکھا، پڑھ لکھ لیا، بہت آگے بڑھ گیا، ماں نے اس کی شادی کی تو پڑھے لکھے شوہر کے لیے پڑھی لکھی بیوی ڈھونڈا۔ دیکھو، پڑھو لکھو، بہت ترقی کرو، اور میں آپ کو کہتا ہوں اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ لکھاؤ، لیکن ڈاکٹر، انجینئر، ٹیچر، سائنسداں سب بنانے سے پہلے اپنے بچوں کو مسلمان بناؤ، ان کو دین کا علم سکھاؤ۔ اگر آپ نے دنیا پڑھا دیا، دین نہیں سکھایا، تو وہ تمہارے ساتھ غداری کرے، کیونکہ ڈاکٹری کی تعلیم کے اندر یہ وہ سب سکھایا جاتا ہے، ماں کا ادب نہیں سکھایا جاتا۔ یہ ماں کا ادب صرف حدیث رسول میں ہے، قرآن مقدس میں ہے۔ سائنس کے اندر سارے ضابطے پڑھائے جاتے ہیں، میں سائنس کا مخالف بھی، پڑھاؤ، لیکن ماں باپ کی تعظیم، بڑوں کا احترام صرف قرآن و حدیث میں آپ کو ملے گا۔ اور جن لوگوں نے لیا ہے وہ کہیں نہ کہیں سے اسلام سے چھڑایا ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ ہمارے نبی ماں والے تھے، تو بہرحال پڑھا لکھا لڑکا تھا، پڑھی لکھی لڑکی مل گئی۔ اس پڑھی لکھی لڑکی نے شادی کے چند دنوں کے بعد اپنے شوہر سے کہا کہ تمہاری ماں سے میرے ساتھ نباہ نہیں ہو سکتا، میں تمہاری ماں کے ساتھ نباہ نہیں کر سکتی، یا تو یہ بڑھیا گھر میں رہے گی یا تو میں نے گھر میں رہنا ہے۔ یہ منزل ایک شوہر کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ماں باپ کے لیے جس کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دیا جائے، لیکن ماں باپ کو نہیں چھوڑا جائے، کیونکہ ہر نعمت مل سکتی ہے، ماں باپ نہیں مل سکتے، ماں باپ نہیں مل سکتے۔ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی شریک نہیں، خدا ایک ہے، اور اس کی عطا سے ماں باپ بھی ایک ہے۔ ہزاروں عورتوں کو ماں کہہ لو، کوئی ماں نہیں بن سکتا، ماں ایک ہی ہوگی۔ ہزاروں مردوں کو باپ کہہ لو، باپ ایک ہی ہوگا۔ خدا ایک ہے، اس کی عطا سے ماں بھی ایک ہے، باپ بھی ایک ہے۔ جب اس لڑکی نے کہا تمہاری ماں کے ساتھ نباہ نہیں ہو سکتا، پتہ ہے اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر میری ماں کے ساتھ نباہ نہیں ہو سکتا تو میں اپنی ماں کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کر کے آتا ہوں، جہاں پر بوڑھے پلتے اولڈ ہاؤس بن رہے ہیں، اور ماں باپ کو لوگ وہاں چھوڑ دیتے ہیں، فیشن چلا ہے، ہم ماں کو وہاں چھوڑ دیں گے۔ پہلی مرتبہ ماں کے پاس بیٹا آ کر کہتا ہے ماں میں تمہیں کہیں گھمانے لے جانا چاہتا ہوں۔ ماں بڑی خوش ہوئی، پڑھ کے آیا تھا، کار خریدی تھی، اس کے بعد سے تو کبھی بیٹے کی کار میں بیٹھنا ہی نصیب نہیں ہوا۔ آج بیٹے کا موڈ کتنا اچھا ہے کہ مجھے گھمانے لے جا رہا ہے۔ کانپتے ہوئے بدن سے نکلی، کبھی باہر نکل نہیں سکی تھی، کار میں بیٹھی، کار چلی اور ایک اولڈ ہاؤس کے پاس کار رک گئی۔ ایسے میں وہ اترنے کے بعد اولڈ ہاؤس کے زینے پر اپنی ماں کو بٹھایا، اور ماں کو بٹھانے کے بعد کہا ماں معافی چاہتا ہوں، میری بیوی تمہارے ساتھ نباہ نہیں کر سکتی، اس لیے اس نے تمہیں گھر سے نکالنے کے کہا تھا، یہ اولڈ ہاؤس ہے ماں، یہی اب تمہیں رہنے، اچھا میں چلتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر کے کار میں بیٹھا اور جلدی سے بھاگ گیا، اس لیے کہ وہ بڑا آدمی تھا، مالدار تھا، پڑھا لکھا تھا، پورے شہر میں اس کی شہرت تھی، وہ چاہتا تھا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، ماں کو چھوڑ کے بھاگ گیا۔ ماں بیٹھے ہوئے رو رہی تھی، آنسو پوچھ رہی تھی۔ ذرا سوچو، جس نے اپنے سینے کا دودھ، جسے دنیا دودھ کہتی ہے، وہ کئی خون کے قطروں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ ہم نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا ہے، بلکہ سینے کا خون ہماری ماں نے دودھ کی شکل میں ہمارے منہ میں نچوڑا ہے۔ ایک ماں نے پورا شباب قربان، اپنے شباب کو آگ لگا دی ہے ایک بیٹے کو جوان کرنے۔ یہ جوانی یوں ہی نہیں ملی ہے،
یہ جوانی کہیں شباب آگ لگے ہیں تب کہیں جا کر ہمیں جوانی نصیب ہوئی ہے. ہاتھ پکڑ کے چلانا بھول گئے, اپنے ہاتھوں سے کھلانا بھول گئے. ارے جو رشتے تم بنا رہے ہو دوستوں کے اس کو نبھاتے ہو, جو رشتے اللہ نے بنائے ہیں اس کو کب نبھاؤ گے؟ 10,000 کی نوکری جس نے دی ہے اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہو. ارے جس نے جنم دیا ہے اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہنا کب سیکھو گے؟ ہم نہیں دیکھ رہے گھروں میں ماں باپ کا ادب. ماں باپ کی حیثیت کتوں سے بھی بدتر ہو گئی ہے. اور فلمیں, سیریل اور ناولیں پڑھنے والوں, فیشن کے نام پہ کتے پالنے والوں, کتوں کو چمٹا چمٹا کر کے چوم رہے ہو. کبھی اپنے ماں باپ کو بھی چومائے. کتوں کو چوم رہے ہو, کتے پال رہے ہو. ماں باپ گھر سے باہر, کتے اندر. وہ کتے جن کو بلا عذر شرعی پالو گے تو تمہارے گھر میں کبھی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. کہاں وہ ماں باپ کی دعا جو تمہیں ولی بنا سکتی ہے, قطب بنا سکتی ہے, ابدال بنا سکتی ہے. ان کو نکالا گھر سے, بہن کے گھر پہنچایا, بھائی کے کہاں پہنچایا, اور کتوں کو گھر میں لا رہے ہو. صبح اٹھتے ہو تو جھوٹے منہ پہلے کتے کو لے کے نکلتے, کتے کے لیے کھانے کے لیے مول تک جا رہے ہو. کبھی ماں باپ کے لیے بھی اہتمام. یہ قیامت کی نشانی ہے, یہ قیامت کی نشانی. کتے گھروں میں صوفوں پر بیٹھے ہیں اور ماں باپ مسجدوں کے زینے پہ, مندروں کے زینے پہ, سگنلوں پر بھیک مانگ رہے ہیں. یہ آج ہمارا حال ہے. تباہ نہیں ہوں گے, برباد نہیں ہوں گے, رسوا نہیں ہوں گے. اللہ اکبر. ماں دوپٹے سے آنسو پوچھ کے رو رہی تھی. لیکن ایک بات یاد رکھنا, آگے بڑھنے سے پہلے میرے نبی نے فرمایا کما تدین تدان, تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسے ہی کیا جائے گا. اپنے ماں باپ کو خون کے آنسو رلانے والوں, کسی لڑکی سے پیار ہوتا ہے اور ماں باپ کو دھوکہ دے دیتے ہو. ماں باپ کہتے بیٹا وہاں ہم نے رشتہ نہیں کرنا, تو کیا کہتے ہو, ارے تم لوگ کا دور چلا گیا, تمہیں کیا سمجھتا ہے, یہی کہتے ہو. یاد رکھنا, ماں باپ کو ناراض کر کے حج کو جاؤ گے تو خدا نہیں ملے گا. ماں باپ کو ناراض کر کے رشتے کرو گے تو کون سی خوشی مل جائے گی. اس لیے اللہ کے بندو یاد رکھو, ماں دوپٹے سے آنسو پوچھ پوچھ کے رو رہی تھی. ایسے میں اولڈ ہاؤس کے کچھ ذمہ داران آئے کہ چلو نیا مہمان آیا ہے. ان لوگوں نے چاروں طرف سے بڑی بی کو گھیر لیا. بڑی اماں چپ رہو, چلو اب یہیں گزارا کرو, جو ہوا چھوڑ دو. اچھا, وہ بڑی بی نے کہا آپ کا نام لکھایا, کا بچے ہیں, کہا ایک لوتا بیٹا ہے, اس کا نام نہیں بتایا. پھر لوگوں نے کہا بڑی اماں اس کا نام بتا دے بیٹے کا, تاکہ کچھ حادثہ ہوتا ہم اس کو اطلاع کر سکے, اس کا فون نمبر بتا دیں. نہیں بتایا. جب بیٹے کا نام آتا ہچکیاں لے لے کر روتی, سسکیاں لے لے کے روتی, بہت روئی. اب کہا بڑی اماں نام تو بتائیں, نام نہیں لیا. تو کسی نے کہا چھوڑو, بڑی بی کو بیٹا چھوڑ کے بھاگا ہے تو بہت ناراض ہے, اس لیے اپنے بیٹے کا نام نہیں لیتی. بس کسی کا اتنا کہنا تھا, آنکھیں تن گئی, جذبات بدل گئے اور کہنے خبردار, میرے بیٹے کے خلاف ایک جملہ کہا تو. یہ ماں ہے. اولڈ ہاؤس میں رکھنا ہو تو رکھنا, ورنہ نکال دو, میں کہیں بھی زندگی گزار لوں گی, لیکن میرے بیٹے کے خلاف کچھ مت بکنا. وہ مجھ سے غداری کر کے گیا ہے, لیکن بیٹے کا نام اس لیے نہیں لے رہی ہوں کہ وہ ناراض ہوں, اس سے نہیں, ناراض نہیں ہوں. بیٹے کا نام اس لیے لے رہی ہوں کہ اس شہر کا مشہور آدمی ہے, اگر نام لے لوں گی تو میرے بیٹے کی عزت چلی جائے گی. اپنے بیٹے کی عزت کو بچانے کے لیے اس کا نام نہیں لے رہی. یہ ماں کی ممتا ہوتی, ماں کی ممتا. آخری بات اس محفل کی عرض کروں, حضور احترام انسانیت سکھانے آئے. حضور نے سکھایا, پاگل آئے ان کو عزت دی, پاگل اونٹوں کو تک حضور نے نوازا. سب کہتے ہیں بچیاں زندہ دفن ہو رہی تھی, ان کو بچایا. بیوہ چتاؤں پہ جل رہی تھی, ان کو بچایا. لیکن ماں کے لیے جو حضور کے جذبات ہیں وہ حضور کے اپنے جذبات ہیں. بات اینڈ کرتے ہوئے حضور علیہ السلام کی امی جان کا ذکر کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں. حضور کی پیاری امی جسے آمنہ کہتے ہیں, آپ نے ابتدا میں ذکر سنا حضور کی امی جان کا. ماں ہونے کے اعتبار سے کوئی ثانی نہیں ہے,
اور حضور کی امی جان کا وصال صرف 21-22 سال کی عمر میں ہو گیا تھا، پر جوانی میں وہ دنیا سے گئی. بہت اچھی شاعرہ تھی، شعر کہنا جانتی تھی. سب سے پہلے رسول اللہ کی نعت اگر کسی نے کہی ہے تو وہ حضور کی امی جان سیدہ آمنہ ہے، اور وہ اشعار ابھی بھی تاریخ میں موجود. کے لیے ہوا ہے. اس وقت تک وہ مدینہ نہیں تھا بلکہ اس کو یثرب کہا جاتا تھا، اور ان کے والد کا مزار سرکار عبداللہ کا مزار مدینہ منورہ میں ہی تھا. تجارت کے لیے گئے تھے، واپس آ رہے تھے، بیمار ہوئے، وہیں رکے اپنے ننیال میں اور وہیں پر انتقال ہو گیا. تو وہاں والد کے مزار کی زیارت کے لیے لے کر کے گئی، اور جب واپس لوٹ رہی تھی تو اتنی بیمار ہو گئی. 3 لوگ تھے قافلے میں، ام ایمن، سرکار آمنہ اور ہمارے آقا. حضور کی عمر صرف 6 سال کی تھی. ام ایمن حضرت عبداللہ کی کنیز تھی جو حضرت عبداللہ کے بعد حضرت آمنہ کی خدمت میں آ گئی تھی. یہ 3 رکنی قافلہ مکے کی طرف جا رہا تھا. ایسے میں سرکار آمنہ کی طبیعت زیادہ علیل ہوئی. شوہر کے صدمے میں جب بیمار ہوئی تو ام ایمن سے کہا، ام ایمن اب میں بہت دیر تک کے نہیں چل سکوں گی، اس لیے ایک کام کرو، کہیں رک جاؤ، میرے اندر ہمت نہیں ہے چلنے کی. تو ام ایمن نے کہا، سرکار یہ ایک چھوٹا سا ٹیلا ہے، یہیں پر رستے سے ہٹ کر کے رک جاتے ہیں. ابھی بھی وہ چھوٹا سا ٹیلا موجود ہے دنیا کے اندر. رستے سے ہٹ کر کے اس ٹیلے پر چڑھے، سواری کو چڑھایا اور اینٹ کا سرہانہ بنا کر اور ایک چادر بچھا کر حضور کی امی جان سیدہ آمنہ کو لٹا دیا. حضور اپنی امی کو بیمار دیکھ کر 6 سال کی عمر میں بہت پریشان ہوئے اور ماں کے سینے کے قریب بیٹھ گئے. جب ماں کے سینے کے قریب بیٹھے تو حضور کی امی جان حضور کو دیکھ رہی تھی اور رو رہی تھی. یہ حضور علیہ السلام کی اپنی ماں سے آخری ملاقات ہے، حضور علیہ السلام کی اپنی امی سے آخری ملاقات ہے. سرکار آمنہ لیٹی ہوئی ہے، حضور سینے کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. حضور ماں کو دیکھتے ہیں، رو رہے ہیں، اور ان کی امی ان کو دیکھ کر رو رہی ہے. کیونکہ بچوں کی یہ عادت ہوتی ہے، جب ماں روتی ہے تو بچے بھی رو پڑتے ہیں. آپ کے بچپنے میں بھی ایسا ہوتا ہوگا، ماں کو دیکھ کر کے ہم بھی روئے ہیں. کسی میت میں ماں رو رہی ہے، کون مرا کون نہیں مرا ہمیں نہیں پتا، ماں رو رہی ہے تو ہمیں بھی رونا آیا ہے. جب ماں روئی ہے تو ہمیں بھی بچپن میں رونا آیا. حضور ماں کو دیکھ کر کے رو رہے ہیں. ماں کیوں رو رہی ہے ماں جانتی ہے. حضور رو رہے ہیں ماں کو دیکھ کر کے، لیکن ماں اس لیے رو رہی ہے کہ میرے بیٹے کا یہ آخری دیدار ہے، اس کے بعد اب میں ان کو کبھی نہیں دیکھ سکوں گی. اور اس کے بعد حضور کو دیکھتے دیکھتے نعت کہہ رہی ہے. نعت کے اشعار امام قسطلانی جیسے بزرگوں نے ابھی اپنی کتابوں میں لکھا، ابھی بھی موجود ہے. سرکار آمنہ کے جو اشعار ہیں اس کا مفہوم، چند اشعار کا مفہوم پیش کر رہا ہوں. حضرت آمنہ اپنے اشعار میں کہتی ہے، میرا بیٹا وہ ہے جو کبھی بتوں کی مدد نہیں کر سکتا، کبھی بتوں کا پرچار نہیں کر سکتا. اس سے حضرت آمنہ کی عقیدے کا بھی پتہ چل رہا ہے. میرا بیٹا بتوں کا پرچار نہیں کر سکتا، بتوں کی مدد نہیں کر سکتا. اور فرمایا، اللہ اکبر، میں نے اس بیٹے کو جنم دیا ہے کہ مشرق و مغرب اس کے نور سے منور ہو جائیں گے. میں نے پیدائش کے وقت جو مناظر دیکھے ہیں وہ مناظر اگر سچے ہیں تو میرے بیٹے کی بڑی شان ہوگی، بڑا مقام ہوگا. اور آخری شعر یہ تھا کہ ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، ہر زندہ کو موت آ جائے گی، لیکن آمنہ کو کبھی بھلایا نہیں جا سکے گا. آمنہ کا ذکر مشرق و مغرب میں ہمیشہ باقی رہے گا، ہمیشہ میرا ذکر ہوگا، کیونکہ میں نے ایسے بیٹے کو جنم دیا ہے. اس میرے بیٹے کی وجہ سے ہر لوگ میرا ذکر کریں گے، ہر انسان میرا ذکر کرے گا. اے ابو عقیل ملکہ، اس محفل پہ توجہ کر کے دیکھ لے، آج کسی کی ماں کا ذکر ہو نہ ہو، اے سرکار آمنہ تمہارا ذکر ہو رہا ہے. اس لیے کہ تم نے ہمیں وہ شہزادہ عطا کیا ہے، وہ بادشاہ عطا کیا ہے جس نے ہمارے ماں باپ کی عظمت ہمیں سکھائی ہے، ہمارے ماں باپ کا مقام ہمیں سکھایا ہے. سرکار آمنہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ و سلام اللہ علیہا یہ اشعار پڑھتی ہے اور آخری ہچکی آتی ہے اور سرکار آمنہ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. آخری ہچکی آتی ہے اور ان کی آنکھیں بند ہو جاتی. جیسی آنکھیں بند ہوئی، حضور نے پہلی مرتبہ اپنے سامنے کسی کو دنیا سے جاتے دیکھا تھا.
یہ پہلا حادثہ تھا کسی کو دنیا سے، اور وہ بھی کس کو دیکھا؟ ماں کو۔ کوئی نہیں ہے، پورے جنگل میں حضور اکیلے ہیں اور ایک کنیز ہے، اور ماں کو آخری ہچکی آ رہی ہے اور ماں آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ حضور اپنی ماں کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے ہلاتے، امی امی جو تم پڑھ رہی تھی یہ پھر پڑھو۔ حضور بہت معصومیت کے ساتھ ماں کو ہلا کے کہتے ہیں، ماں ابھی جو تم پڑھ رہی تھی، جو نعت کے اشعار پڑھ، ابھی پھر پڑھو۔ اتنا کہنا تھا، ام ایمن نے حضور کو سینے سے چمٹا لیا اور کہا، بیٹا جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے۔ یہ تو اللہ کی حکمت تھی، یہ اللہ کی حکمت تھی کہ ابھی پردہ منظور تھا، ورنہ اگر دوسری مرتبہ حضور کہہ دیتے تو دنیا دیکھ لیتی کہ میرے نبی کی امی بول پڑتی، لیکن یہ اللہ کی حکمت تھی، پردہ منظور تھا۔ میرے نبی کو ام ایمن نے کہا، شہزادے تمہاری امی انتقال کر گئی، اور جو انتقال کر جاتے انہیں دفن کیا جاتا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، اگر یقیناً حضور سے عشق ہے، حضور سے محبت ہے، تو یہ حضور کی امی کی داستان ہے۔ آقا علیہ السلام نے ام ایمن سے کہا، جب دنیا سے چلے جاتے تو دفن کرنا ہوتا ہے، ہاں ہمیں قبر کھودنی ہے۔ ام ایمن کے ساتھ مل کر میرے نبی نے اپنی ماں کے لیے اپنے ہاتھوں سے قبر کھودی، اور المختصر یہ کہ جب قبر کھودی ہے، ماں کو خود ہی قبر میں اتر کر کے دفن کیا ہے، اور دفن کرنے کے بعد جب مٹی برابر کی تو ام ایمن نے کہا، چلو، کیونکہ تمہاری امی نے کہا تھا کہ میرے اس بیٹے کو، میری ضمانت کو صحیح سلامت اس کے دادا تک پہنچا دینا۔ ام ایمن نے کہا، چلو اب ہمیں مکہ جانا ہے۔ تو سرکار نے کہا، ام ایمن میری امی، ننھے بچے ماں کے بغیر نہیں رہتے نا۔ تو 6 سال کے میرے آقا تھے، جب ام ایمن نے کہا چلو ہم مکے جائیں گے، کہا ام ایمن میری امی۔ جب کہا میری امی، تو ام ایمن نے کہا، اب تمہاری امی مکہ نہیں آئے گی، وہ یہیں رہے گی۔ ہاتھ چھڑایا، پھر ٹیلے کی طرف گئے۔ ہاتھ چھڑایا جس ٹیلے پر حضور کی امی کا مزار تھا، پھر ٹیلے کی طرف گئے، اور ٹیلے کی طرف جانے کے بعد ام ایمن کہتی ہے، جب میں دوڑ کر گئی تو کیا دیکھا کہ ماں کی قبر سے لپٹے ہیں اور رو رہے ہیں، لپٹ کر رو رہے ہیں۔ جو میں نے سنا بس اتنے جملے تھے، امی تمہیں تو پتا ہے نا کہ تمہارے سوا میرا دنیا میں کوئی نہیں، تم بھی چھوڑ کر چلی گئی، تمہیں تو پتا ہے نا کہ تمہارے سوا میرا دنیا میں کوئی نہیں، تم بھی چھوڑ کے چلی گئی۔ میں نے اٹھایا، سینے سے لگایا، میرے لال چلو، اس امانت کو عبد المطلب تک مکہ پہنچانا ہے۔ ام ایمن کہتی ہے، جب میں ان کو گود میں لے کر ٹیلا اتر رہی تھی تو وہ پلٹ پلٹ کر اپنی ماں کے مزار کو دیکھ رہے تھے اور رو رہے تھے۔ اس منظر کو یاد کریں، ماں کے باغیوں، نبی کے وفادار نہیں ہو سکتے جب تک ماں سے بغاوت کرو گے، باپ سے بغاوت کرو گے۔ پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے ہیں۔ ام ایمن جب دیکھتی ہے کہ حضور پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے، ام ایمن بھی رو پڑتی ہے۔ پتہ نہیں حضور کتنا روئے اور کس طرح چپ ہوئے اور آنسو کس طرح خشک ہوئے۔ ام ایمن حضور کو لے آئی۔ پوری زندگی پھر حضور اپنی امی کو یاد کرتے رہے اور بہت یاد کرتے رہے۔ آخری بات یہ ہے کہ حضور نے ہر لمحہ ماں کو یاد کیا۔ ماں کو بھولنے والوں، حضور نے نبی ہونے کے بعد بھی اپنی ماں کو یاد کیا۔ جس کے گھر میں ہر چیز تھی اس نے ماں کو یاد کیا۔ اور یاد رکھنا، ہر خوشی میں ماں باپ یاد آتے ہیں، یہ فطرت ہے۔ ہر غم میں ماں باپ یاد آتے ہیں، یہ فطرت ہے۔ لیکن ماں کو ستانے والے اور باپ کو ستانے والوں کو جب ماں باپ یاد آتے ہیں تو ان کی خوشی غم میں بدل جاتی ہے، اور وہ تو ہمیشہ غمگین ہی رہتے ہیں۔ لیکن میرے آقا جنہوں نے 6 سال تک، صرف 6 سال بھی نہیں بلکہ ماں کی صحبت زیادہ پائی بھی نہیں، 4 سال تک تو حلیمہ کے گھر رہے، 2 سال ماں کے ساتھ رہ سکے، لیکن ماں کو بہت پیار دیا، ماں سے بہت پیار لیا۔ ایک دن
حضور علیہ السلام اکثر امی کو یاد کرتے تھے، سرکار آمنہ، اور امی جان جو نبی کائنات کی جان ہے وہ نبی کی امی جان آمنہ، امی جان آمنہ ہے، حضور ان کو یاد کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مغرب کی نماز ہو چکی ہے، عشاء کے وقت کا انتظار ہے، توجہ کرنا بھائیو، مغرب کی نماز ہو چکی ہے، ہمارے ہاں گھڑیاں لگی ہوتی 8:30 بجے عشاء، 8:15 بجے عشاء، 8:45 بجے عشاء، گھڑی کے مطابق لوگ آتے جاتے، اس دور میں گھڑی کا تصور نہیں تھا، مغرب پڑھ کر لوگ انتظار کرتے تھے، عشاء کا وقت شروع ہوگا، حضور مصلی پہ جائیں گے، عشاء پڑھ کے پھر ہم اپنے گھروں کو جائیں گے۔ مغرب ہو چکی ہے، عشاء کا انتظار ہو رہا ہے، لوگ مسجد میں بیٹھے، جانے والے جا چکے، آنے والوں کا انتظار ہے، حضور مسجد میں بیٹھے، مسجد میں بیٹھے بیٹھے اچانک صحابہ کی عادت تھی، جب بھی حضور مسجد میں بیٹھے ہوتے، کہیں بیٹھے ہوتے، صحابہ حضور کو تکتے رہتے تھے، کیونکہ جانتے تھے حضور کو دیکھنے سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے، کروڑوں سال کی عبادت وہ مقام نہیں رکھتی جو حضور کو ایک لمحہ دیکھنا اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ حضور کو دیکھنے سے صحابی بنتا ہے، کروڑوں سال کی عبادت سے کون کیا بنتا ہے، اللہ اکبر۔ تو صحابہ حضور کو دیکھتے رہتے تھے، اچانک صحابہ کرام نے ایک منظر دیکھا کہ حضور علیہ السلام بیٹھے ہیں تنہائی میں، سب سے الگ تھلگ، اور سر جھکا کر کے حضور کی آنکھوں سے خاموش خاموش آنسو نکل رہے ہیں، خاموش خاموش آنسو، اور وہ آنسو داڑھی شریف پر آتے ہیں اور نچھاور ہوتے ہیں دامن کی طرف۔ صحابہ کو اپنی خوشی سے زیادہ حضور کی خوشی عزیز تھی، اور اپنے غم سے زیادہ حضور کو بے چینی، حضور کی بے چینی ان کو بے چین کر دیتی تھی۔ جب صحابہ کرام حضور کو تک رہے تھے، اچانک دیکھا کہ اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو ہے، تڑپ گئے، اور تڑپنے کے بعد قریب آئے اور عرض کی آقا رونے کی کوئی وجہ تو معلوم نہیں ہوتی، سرکار ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، بتائیں کس چیز نے آپ کو رلایا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں صاحبو آج مجھے میری ماں یاد آ گئی ہے، آج مجھے میری ماں یاد آ گئی ہے۔ ماؤں کو تڑپانے والوں، جو کونین کا والی ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے، ان کو ماں یاد آتی ہے، آپ کو بھی یاد آئے گی۔ بہت معافی کے ساتھ 2 جملے سن لے، بات آگے بڑھنے سے پہلے۔ ہم لوگوں کے ہاتھ پاؤں چومنے والوں، ہمارے ہاتھ پاؤں چومنے سے تمہیں جنت نہیں ملے گی، ہماری دعوتوں میں گرم گرم کھانوں کا اہتمام کرنے والوں، کچھ نہیں ملے گا۔ اگر تم نے ماں باپ کو ترسایا ہے تو جاؤ اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومو، اور پہلے ان کے ہاتھ چومو پھر ادھر آؤ، اور اگر وہاں ہاتھ نہیں چومتے تو یہاں ہاتھ پیر چومنے سے کچھ نہیں۔ تمہاری جنتیں تمہارے گھروں میں پڑی ہوئی ہے، تم انہیں چھوڑ کر کے ادھر ادھر بھٹک رہے ہو۔ علماء سے کہتے ہو سلیم میاں دعا کریں، ہاشم صاحب دعا کریں، امین القادری دعا کریں، یاد رکھنا ہماری دعائیں کتنا بھی نیک پرہیزگار متقی ہو، ہماری دعائیں قبول بھی ہے رد بھی ہے، لیکن جاؤ سند یافتہ سرٹیفائی دعا جو حضور نے بتائی ہے، فرمایا ماں باپ جب دعا کرتے ہیں ان کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ دعا والدہی لولدہی کا دعائی لکم، تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسے ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے لیے ہوا کرتی۔ ان کی دعائیں چھوڑ کر ادھر ادھر دعا کے لیے بھٹک رہے ہو۔ حضور نے فرمایا، بلکہ کیا فرمایا، دعا والدہی لولدہی کا دعائی لکم، نبی بھی نہیں فرمایا بلکہ فرمایا جیسے میری دعا تمہارے حق میں ہے ویسے تمہارے ماں باپ کی دعا تمہارے حق میں ہے۔ بتاؤ کیا سید الانبیاء کی دعا رد ہو سکتی ہے؟ تو جیسے سید الانبیاء کی دعا رد نہیں ہوتی، حضور کے صدقے میں حضور نے بتایا تمہارے ماں باپ، اور یہ بات یا کچھ لوگ ہم سے ماں باپ کی فضیلت سننے بعد، حضرت میرے ابا تو شراب پیتے ہیں، وہ تو جوا کھیلتے ہیں، وہ تو نماز نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا باپ شراب پیتا ہو، جوا کھیلتا ہو، شرابی ہو، جواڑی ہو، کچھ ہو، اس کا احترام آپ پہ فرض ہے، کیونکہ باپ کا احترام نیک ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، ماں باپ کا احترام ماں باپ ہونے کی وجہ سے ہے، اس کو یاد رکھنا۔ بلکہ اللہ نہ کرے معاذ اللہ اگر ماں باپ کافر بھی ہوں تو بھی ان کا حق ادا کیا جائے گا۔ ایک صحابی حاضر ہوئی، حضور میری امی کافر ہے اور وہ شراب بھی پیتی ہے، میں کیا کروں؟ سرکار نے میں محبت سے منع کر شراب پینے کے لیے، اور اگر نہیں مانے تو جب وہ شراب پی کے بے ہوش ہو جایا کرے تو اس کو اٹھا کے اپنے بستر پہ لٹا دیا۔ دیکھ رہے ہمارا مذہب یہ ہے، کافر ماں باپ کا بھی حق ادا کیا جائے گا۔ اپنے مسلمان ماں باپ کو چھوڑ دیا، بہانے کرتے ہو، اللہ دور نہیں ہے، سن لو
ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والے جس دن تم ماں باپ بنوگے، آج جتنا ستا رہے ہو اس سے زیادہ ستائے جاؤ گے۔ بد دعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ اگر مار رہے ہو تو مار کھاؤ گے، اور یہ بھی سن لو ایک مار رہے ہو 2 تماچے کھانے کے لیے تیار رہنا۔ ایک وقت تو بھوکا رکھ رہے ہو، 2 وقت تو بھوکے رہنے کے لیے تیار رہنا۔ گھر سے نکال رہے ہو، گھر سے پھینکے جانے کے لیے تیار رہنا۔ اپنی جوانی پر اتنا غرور اچھا نہیں ہے۔ دین چھوڑ دیا، مذہب چھوڑ دیا، مسلک سے دور ہو گئے، آؤ اپنے نبی کی زندگی۔ حضور علیہ السلام رو رہے، اور جب حضور کی آنکھوں میں آنسو ہے، صحابہ نے پوچھا کہ کیوں رو رہے؟ رونے کی وجہ معلوم نہیں تھی۔ فرمایا میری امی کی یاد آ گئی، میری ماں مجھے یاد آ گئی۔ جب ماں کا نام سنا سب صحابہ رو پڑے، سب رو پڑے، سب رونے لگے۔ سرکار آمنہ کی یاد سب کو آ گئی۔ جب روتے روتے کچھ افاقہ ہوا تب حضور نے کچھ کہا، سب نے کان لگائے تو الفاظ یوں ترتیب پائے، کاش آج میری امی ظاہری زندگی میں حیات ہوتی، آج میری امی، یہ حضور کے الفاظ ہیں، مفہوم کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، آج میری امی ظاہری زندگی میں حیات ہوتی کتنا اچھا ہوتا۔ میں ایسا سوچتا ہوں کہ شاید اس لیے یہ بات ہو رہی ہو کہ آمنہ سرکار کہتی تھی نا کہ میرا بیٹا یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، تو آج وہ ساری چیزیں تو ظاہر ہو گئی نا، تو آج میری امی یہ سب دیکھ کے کتنا خوش ہوتی۔ ہاں ہماری امیاں بھی خوش ہوتی ہے نا، آپ کی امیاں بھی آپ کی ڈگری دیکھ کے، عزت دیکھ کے خوش ہوتی ہو۔ حضور کہتے کاش میری امی ظاہری زندگی میں حیات ہوتی کتنا اچھا ہوتا۔ آرے چل گئے دلوں پر۔ پھر میرے آقا نے دوسرا جملہ کہا، اگر آج میری امی حیات ہوتی تو کیا ہوتا؟ تب صحابہ کرام نے سوالیہ نگاہوں سے حضور کے چہرے پہ دیکھا، حضور کیا ہوتا؟ سرکار فرماتے ہیں میں تمہیں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، میں تمہیں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری امی کو میری ضرورت پڑ جاتی، ہائے ہائے، میں تمہیں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، نبی کی نماز ہے، پڑھ نہیں پڑھا رہا ہوتا، اور میری امی کو میری ضرورت پڑ جاتی، میری امی مجھے پکارتی میرے بیٹے محمد ادھر آؤ۔ حالانکہ اس لہجے میں حضور کو کوئی پکار نہیں سکتا، لیکن آقا فرما رہے کاش، مفہوم کے طور پہ اس کرو، کاش میری امی جب میں نماز پڑھا رہا ہوتا ان کو میری ضرورت پیش آتی، وہ مجھے آواز دیتی میرے بیٹے محمد ادھر آؤ۔ صحابہ کرام نے حیرت سے دیکھا، سرکار فرماتے میں ماں کی آواز سنتا نماز چھوڑ دیتا، ماں کی آواز سنتا نماز چھوڑ دیتا، اور نماز چھوڑ کر لبیک لبیک، ماں کو لبیک کہتے ہیں، لبیک لبیک کہتے ہوئے، لبیک یا امی، اے میری ماں میں حاضر ہوں، یہ کہہ کر نماز چھوڑ کر میں اپنی ماں کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ بتاؤ احترام انسانیت کانفرنس کرنے والوں، محسن انسانیت نے ماں کا کیا احترام سکھایا۔ آج گھر گھر میں ماؤں کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ میں بات آخری میں یہ عرض کر دوں، اس لیے کہ مجھے کہنے کی عادت ہے، نہیں کہتا تو میں بے چین رہتا ہوں۔ میں مذہبی لوگوں میں بھی ماں باپ کا وہ احترام نہیں دیکھ رہا ہوں جو اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا۔ مذہبی لوگ بھی ماں باپ کو بس اتنا ہی پالتے ہیں، روٹی دے دو، کپڑا دے دو، مکان دے دو، باقی کوئی عزت نہیں ہے۔ بھائیو روٹی تو لوگ کتے کو بھی دے دیتے ہیں، روٹی اور کپڑا تو لوگ نوکروں کو بھی دے دیتے ہیں۔ ماں باپ کو کیسے رکھنا چاہیے؟ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے لکھا، فرماتے ہیں ماں باپ کو بادشاہوں کی طرح رکھو اور ان سے بات کرنے سے پہلے اجازت لو، جب وہ اجازت دے دیا کرے تو اس طرح بات کیا کرو جیسے کوئی غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے اپنے ماں باپ کے سامنے اوف اوف بھی نہ، فلا تقل لہما اوف ولا تنہرہما، نہ ان کے سامنے فلا، ان کے سامنے اوف بھی مت کہو، ان کے سامنے اوف بھی مت کہو، اللہ اکبر، ولا تقل لہما اوف، ان کے سامنے اوف بھی مت کہو، ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکو نہیں، مت جھڑکو۔ اور کب؟ جب وہ بوڑھے ہو جائیں، کیونکہ بوڑھے ہو جانے پر انسان کی عادت ہوتی ہے ایک بات کو 4 بار کہنے کی، بک بک کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے جب بوڑھے ہو جائیں یعنی بک بک کرنے کی عادت پڑ جائے، بے بات کی بات کرنے لگے، بے
بے موقع بات کرنے لگے، اٹھ پٹانگ حرکت کرنے لگے، کچھ کا کچھ کرنے لگے، تم پہ گرا گزرے، پھر بھی ان کو اف مت کہو، ان کو جھڑکو مت، بلکہ کیا فرمایا؟ ان کے لیے اپنی باہیں بچھا دو، ان کے لیے اپنی باہیں بچھا دو۔ بھائیو، ایک بات، کچھ تقریر یاد نہ رہے، یاد رہے یا نہ یاد رہے، ایک بات یاد رکھنا، ہزاروں سال کی عبادت کی محنت آپ کو وہاں نہیں پہنچا سکتی جہاں ماں باپ کی دعا آپ کو پہنچا سکتی۔ اگر آپ تھک نہیں گئے، صرف ایک روایت پڑھ رہا ہوں اور بات پوری کرتا ہوں۔ ایک بار حضرت موسیٰ کلیم نے پوچھا اللہ سے، اے اللہ، جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ توجہ، بات پوری ہو رہی ہے، پوری ہو چکی، لیکن آپ کے شوق کو دیکھ کر مجھے یاد آیا، بہت اچھے سے سنتے ہیں رودرپور والے، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، یہ آپ کے علماء کی تربیت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا میرا پڑوسی جنت میں کون ہوگا؟ اللہ کی طرف سے جواب آیا، ایک قصائی ہے، قصائی، قصاب، گوشت فروش، گوشت بیچنے والا، وہ تمہارا پڑوسی جنت۔ اگر قصاب برادری کے لوگ یہاں موجود ہوں، برا مت ماننا، آدمی اصل میں کیا ہوتا ہے نا، پیشے کی وجہ سے بے باک ہوتا ہے۔ جیسے جو کھیتی کرتے ہیں وہ نرم دل ہوتے ہیں، اسی طرح سے جو لوگ جانوروں کا دھندا کرتے ہیں تھوڑا وہ بولتے زیادہ ہے۔ ایک کاروبار انسان کو، جو لوہے کا کاروبار کرتے ہیں وہ سخت دل ہوتے ہیں، یعنی کاروبار کا ایسی گوشت بیچنے والا بھی چونکہ لوگ اس کو اتنا ستاتے ہیں وہ تھوڑا سخت دل اور ذرا زبان کا تیز ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے وہ فطری طور پہ ایسے نہیں ہوتے، لوگ ستاتے ہیں، ذرا ہڈی کم ڈال، چچڑا مت ڈال، یہاں کا گوشت دے، وہاں کا گوشت دے، وہ کتنوں کو دے گا؟ 2 رانے کتنوں کو دے گا؟ 2 دستے کتنوں کو؟ سب اس کو ستاتے تو وہ تیز ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے گوشت بیچنے والے۔ حضرت موسیٰ کو حیرت ہوئی، یا اللہ، کلیم جیسا پیغمبر ہے اور اس کا پڑوسی اور ساتھی جنت میں کون؟ قصائی، قصاب، یہ تو اس کی عطا ہے نا، اس کی عطا ہے، جس کو جو چاہے عطا کرے۔ لیکن جب سنا تو حیرت ہوئی، قصائی نبی کا پڑوسی، بھائی عالم ہوتا، تہجد گزار ہوتا، یہ ہوتا، وہ ہوتا، وہ ہوتا، الگ بات تھی، لیکن قصاب اور صرف قصاب۔ تو عرض کر دی ملنا چاہتا ہوں، ملنا چاہتا ہوں، راز تک پہنچ تو سکوں، قصاب میرا پڑوسی کیسے بن گیا؟ حضرت موسیٰ گئے، اللہ نے بتایا وہ گوشت تو بیچ رہا تھا، صبح سے دوپہر تک دیکھا مچ مچ سب چل رہی ہے، لے دے چل رہی ہے، اور لوگ آتے ہیں باتیں کرتے ہیں، وہ بھی باتیں کرتے ہیں، بڑا تیز مزاج ہے۔ سوچا یا اللہ یہ کیسا میرا پڑوسی؟ پھر جب وہ سب سمیٹنے لگا تو گئے اور کہنے لگے کہ میں مسافر ہوں، میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا چلو، لے گیا گھر، گوشت لے گیا، پکایا، پکانے کے بعد ایک ٹوکرا لٹک رہا تھا، اس ٹوکرے کو اس نے اتارا، اور اتارنے کے بعد پہلے اس نے کھانے میں روٹی چوری، ٹکڑے کیے، نرم کیے، اور نرم کر کے جب وہ نرم ہو گیا تو پھر اس نے اس نرم لقمہ اس ٹوکرے میں ڈالا۔ جب ٹوکرے میں ڈالا تو ٹوکرے سے آواز آئی، اللہ میرا بیٹا میری بڑی خدمت کرتا ہے، تو اس کو جنت میں حضرت موسیٰ کا پڑوسی بنا دے۔ میرا بیٹا میری بڑی خدمت کرتا ہے، تو حضرت موسیٰ کا اس کو جنت میں پڑوسی بنا دے۔ کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ سمجھ گئے اس کا کوئی عمل نہیں ہے، صرف اس کی ماں کی دعا کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کا اس کو جنت میں پڑوسی۔ اب بتاؤ بھائی، جب ماں کی دعا سے ایسے اکڑ باز آدمی کو موسیٰ علیہ السلام کا جنت میں پڑوس مل سکتا ہے تو ماں کی دعا سے ہمیں روزی کیوں نہیں مل سکتی؟ ماں کی دعا سے عزت کیوں نہیں مل سکتی؟ ماں کی دعا سے اچھا رشتہ کیوں نہیں مل سکتا؟ ماں باپ کی دعا سے ہمارا گھر کیوں نہیں بن سکتا؟ اگر نبی کو مانتے اور نبی کے فرمان پر یقین ہے تو یاد رکھنا کسی بھی بابا کے تعویذ میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنے ماں باپ کی دعا میں تعویذ ہے، جتنی ماں باپ کی دعا میں طاقت ہے۔ کسی وظیفہ کو اتنا پاورفل نہیں ہے جتنا پاورفل ماں باپ کی دعا ہے۔ لیکن ایک بات کہوں، ایک ہوتا ہے دعا کروانا، ایک ہوتا ہے دعا لینا۔
دعا کروانے کی اہمیت نہیں ہے، دعا لینے کی اہمیت ہے۔ اس نے ماں سے دعا کروایا نہیں، ماں سے دعا لی۔ کروانے اور لینے میں کیا فرق ہے؟ ایک وہ ملا حضرت دعا کرو، حضرت دعا کرو، حضرت دعا، دھکے دے رہے پھر بھی دعا کرو حضرت، اور یہ کرو پھر بھی دعا کرو حضرت۔ یہ دعا دے دی گئی مگر یہ بھی قبول ہوگی نہیں ہوگی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن ایسا کام کر دیا، دعا کی گزارش نہیں کی، دل سے نکل گئی، جا تیرا بھلا ہو جائے، جا یہ ہو جائے، جا وہ۔ جو بھی کامیاب ہوا دعا کروانے سے نہیں ہوا، دعا لینے سے ہوا۔ غریب نواز نے سب بچے پتھر مار رہے تھے، مجذوب کو باغ میں بلایا اور بلا کر انگور کھلایا، دل سے دعا نکلی، جا اللہ تجھے مقام عطا کرے۔ غوث پاک کو دو ساتھیوں نے، غوث پاک کے دو ساتھیوں نے اس کتب کا امتحان لیا۔ ایسا سوال پوچھوں گا جواب نہیں دے سکیں گے، میں بھی کچھ پوچھوں گا بولو یہ، لیکن غوث پاک نے کہا ارے ہم تو صرف ادب کے ساتھ جا کر بیٹھیں گے۔ اس کتب کے دل سے دعا نکلی، تو نے میرا ادب کیا، جا ایک وقت آئے گا کہ تو بغداد کے منبر پہ بیٹھ کر کہے گا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اور سب تیرے آگے گردن جھکا دیں گے۔ اس طرح بے شمار مثالیں ہیں۔ کسی نے دعا کروانے سے ترقی نہیں حاصل کی، دعا لینے سے ترقی ہے، اور وہ بھی دعا لے رہا تھا۔ بھائیو ماں کی ایسی خدمت کرو، باپ کی ایسی خدمت کرو، تمہیں کہنا نہ پڑے، ماں باپ کے دل سے نکل جائے، تمہاری دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ماں باپ کی صحیح خدمت کی توفیق دے، احترام انسانیت کی توفیق عطا فرمائے، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہمیں قائم رکھے، استقامت عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔